اس کا فکرہ نامکمل ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی دھلائی شروع ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر سب کچھ بتانے کا اعلان کر رہا تھا، لیکن یہ لوگ تو جیسے بہرے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مار مار کر فیاض کا برگس نکال دیا۔ اس سے پہلے کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، دوبارہ اسے پانی پلایا گیا، جس کے بعد وہ پھر سے فوجی افیسر اس سے مخاطب ہوا۔ جہاں تمہاری زبان ذرا بھی پسلی، تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ ہماری طرف سے تم مر بھی جاؤ تو کوئی بات نہیں، یوں بھی تم جیسے مادر وطن کا سودا کرنے والے وحشیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ لوگ تمہیں تھوڑی دیر بعد ایک کوٹری میں بند کر دیں گے جہاں کاغذ قلم موجود ہے۔ اپنے دماغ پر زور دے کر ہمیں ایک ایک تفصیل سے آگاہ کر دو، اسی میں تمہاری بھلا ہے، ورنہ یاد رکھنا آج رات ہی سرحد پر لے جا کر گولی سے مار دیے جاؤ گے۔ اس نے آخری جملہ اس طرح ادا کیا تھا کہ فیاض کو اپنا دل ڈوبنے کا احساس ہونے لگا تھا۔ 3 روز میں ان لوگوں نے 500 کے الگ الگ بیان ریکارڈ کر لیے تھے، جس سے ملک کے مختلف حصوں میں تقریباً 15 اور نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ یہ سب وہ گمراہ کن نوجوان تھے جنہوں نے کرنل جوشی اور میجر شرما کے ایجنٹوں نے انہیں راہ تک پہنچایا تھا، اور جو اب راہ کی تربیت کیمپ سے فارغ ہونے کے بعد مختلف تخریبی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ ان نوجوانوں کی گرفتاری نے راہ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کا پچھلا سارا نیٹ ختم ہو چکا تھا، اور ملک میں ہونے والے تخریب کاری کے واقعات کا نہ صرف سراغ لگا لیا گیا تھا، بلکہ فی الوقت مزید تخریب کاری کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ کرنل جوشی کی لاش اگلے روز بہت بری حالت میں ملی تھی۔ اس کا سارا بدن جل کر کمرے سمیت کوئلہ بن چکا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شے جل کر راکھ ہو چکی تھی، اور 2 محافظوں کی لاشیں الگ سی پڑی تھی۔ ان محافظوں کی لاشیں اگر وہاں نہ بھی پائی جاتی تو بھی راہ کے پاس اس بات کے بے شمار ثبوت موجود تھے کہ کرنل جوشی کی موت حادثاتی نہیں بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، لیکن سرکاری طور پر اس قتل کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ را کے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اگلے روز اخبارات میں ایک پیغام جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ را کے ایک ہونہار آفیسر کرنل بھیم سنگھ جوشی گزشتہ رات اپنے گھر میں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گئے۔ اس آگ لگنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی۔ کرنل جوشی جس جگہ بھی قیام کرتے تھے اپنے اہل خانہ کو خود سے الگ رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کے اہل خانہ اس آگ سے محفوظ رہے۔ کرنل جوشی کے ساتھیوں کو علم تھا کہ الگ رہنے کی وجہ یہ نہیں جو بتائی گئی، بلکہ اس کی عیاش طبیعت تھی۔ اپنے نئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنے کا جنون تھا، اور را کی طرف سے اپنے خصوصی افسران کو جو خصوصی رعایتیں حاصل ہوتی ہے وہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ اس کے کردار سے متعلق بے شمار رپورٹس موجود تھی، لیکن ان رپورٹس پر ہیڈ کوارٹر نے کبھی اس لیے نوٹس نہیں لیا تھا کہ اسے کرنل جوشی کے مہم سے متعلق کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کرنل جوشی نے را کے قدم بڑے مضبوطی سے پاکستان میں جمائے تھے۔ اسے تخریب کاری کروانے کا جنون تھا۔ یہ اس کے جنون کا نتیجہ تھا کہ آئے دن ہمسایہ ملک میں وہ کوئی نہ کوئی دھماکے کروا رکھتا تھا۔ کرنل جوشی کے موت سے چند روز پہلے اسے فون پر جو دھمکی دی گئی تھی، اس کا علم بھی اس کے بہت سے ساتھیوں کو تھا۔ اس وقت تو انہوں نے اس فلمی انداز کی دھمکی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن اب اس کے موت کے بعد وہ سب اس فکر میں غلطان تھے کہ اس کے قریباً تمام ٹھکانے پاکستان انٹیلی جنس کی نظر میں آ چکے ہیں۔ کرنل جوشی کے اسسٹنٹ میجر شرما کی تیار کردہ موجودہ ٹیم ساری کی ساری گرفتار ہو چکی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی ایجنسی کے اندر دشمن کے ایجنٹ گھس آئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کرنل کے موت کے اسباب جاننے کے لیے جو 5 ممبری خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں را کے 4 نمائندوں کے علاوہ CIB کا ایک اہم نمائندہ بھی شامل تھا، اس نے موت کا ذمہ دار پاکستان انٹیلی جنس کو گردانا تھا اور کہا تھا کہ فلمی انداز کی وہ دھمکی جو کرنل جوشی کو اپنے فون پر موصول ہوئی صرف فلمی دھمکی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ اور نفسیاتی حکمت عملی کار فرما تھی۔ کرنل جوشی کے موت کا را کے افسران نے دل و جان سے سوگ منایا تھا، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد ایک بڑی مشکل مرحلہ انہیں درپیش تھا۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنل کے بنائے ہوئے کھیل کو اب وہ دوبارہ رکھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ اب ان کے لیے لے دے کر آخری امید کوئی رہ گئی تھی تو وہ میجر شرما تھا، جسے کرنل جوشی کے موت کے بعد سے اس کی خالی کردہ کمان سونپ دی گئی تھی، اور اب شکارپور کے تربیتی مرکز کا وہی مکمل انچارج بن چکا تھا۔ میجر شرما کو یہ اطلاع کشمیر کے ایک سرحدی علاقے میں ملی تھی، جہاں وہ سدرشنا اور اس کے گروپ کے باقی ساتھیوں کی تربیت کر رہا تھا۔ اپنی ذمہ داری ایک کیپٹن کو سونپ کر میجر شرما فوراً دہلی پہنچ گئے۔ وہ فوراً اس انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بننا چاہتا تھا جس نے کرنل جوشی کی موت کے اسباب جاننے کا بیڑا اٹھایا تھا، لیکن را کے ہائی کمانڈ نے انتہائی احتیاطی اقدامات کے تحت اسے اس ٹیم میں شمولیت کی اجازت نہیں دی۔ ایجنسی کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنے خفیہ آپریشنز پر معمول افسران کا بطور خاص خیال رکھتی تھی، اور ان کی اصلیت کو حد الوسیع پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ابھی وہ لوگ کرنل جوشی کی موت کے صدمے سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ را کے شکارپور آفس میں ایک بم اور پھوٹا۔ انہیں علم ہوا کہ ان کی تخریب کار ٹیم کا پہلا گروپ پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جس نے را کے قریباً تمام خفیہ اڈوں کی نشاندہی کر کے ایجنسی کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے۔ میجر شرما کا مقابلہ پاکستان انٹیلیجنس سے تھا، جس نے اس کے ساتھ دھوکے کی وہ دوہری چال چلی۔ اتنی کامیابی سے یہ چال چلی کہ میجر شرما چکرا کر ہی رہ گیا۔ اس کے سامنے ان کے پاکستان میں موجود سب سے قابل اعتماد ایجنٹ کی رپورٹ دھری تھی، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ فیاض کا ساتھی عنایت دراصل ISI کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، جسے رات کے صفوں میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ وہ آستین کے سانپوں کا پتہ لگائے، اور اس کی واپسی پر فیاض اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف گرفتار کروایا بلکہ ان کے ذریعے اور بہت سے ایجنٹ اور ٹھکانے بھی بے نقاب ہو گئے۔ میجر شرما یہ کبھی نہ جان سکا کہ جس ایجنٹ پر وہ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں وہی دراصل ڈبل ایجنٹ تھا، جس کے ذریعے ISI نے جان بوجھ کر یہ کہانی میجر شرما کے کانوں تک پہنچائی تھی تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار رہے اور اس کا دھیان اس طرف نہ جائے کہ را کے صفوں میں موجود کوئی گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا رہا ہے۔ میجر شرما نے اس سے پہلے اپنی ساری توجہ صرف ایک نقطے پر مرکوز کی ہوئی تھی کہ ان کے ارد گرد کوئی پاکستانی ایجنٹ موجود ہے۔ اس خبر کے بعد سے اس کی توجہ ہٹ گئی اور اس نے آئندہ کے لیے پاکستان سے حاصل کرنے والے ایجنٹوں کی زیادہ اسکریننگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا کہ ان کے آس پاس بھی کوئی دشمن کا آدمی بڑے معصومیت سے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس روز جب رات کا کھانا کھاتے ہوئے فون کی گھنٹی بجی تو سلیم نے اسے معمول کی بات ہی سمجھا، لیکن لالا دوارکا داس نے جب بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے آواز دی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یا الہی خیر، کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر فون تک آ گیا۔ سندرشنا کا فون ہے، پریشان ہے۔ لالا جی نے فون پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے فون پکڑایا اور خود بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہیلو، سلیم نے سنبھل کر کہا۔ راج، تم فوراً یہاں آ جاؤ، ہمارا کورس آج ختم ہو گیا ہے، میں اکیلے واپس نہیں آنا چاہتی، تم سمجھتے ہو نا؟ دوسری طرف سے سندرشنا نے بغیر کسی سلام دعا کے کہا۔ سندرشنا، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ اس نے اپنی تشفی چاہی۔ راج، میں ٹیلی گراف آفس سے فون کر رہی ہوں اور یہ آفس بند ہونے والا ہے، میرے پاس وقت نہیں، تم آج رات ہی جموں کے لیے روانہ ہو جاؤ، وہاں سے ادھم پور آ جانا، میں وہاں تمہاری منتظر ہوں گی۔ میری بات سمجھ گئے نا راج؟ اچھا، اب میں فون بند کرتی ہوں، کل سارا دن تمہارا انتظار کروں گی، جموں سے ادھم پور کے لیے بس لے کر آنا، اور تم رات 12 بجے تک بھی ٹرین پکڑ لو تو کل شام تک میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اچھا، گڈ بائے۔ اس نے سلیم کی کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ سلیم نے بھی فون رکھ دیا۔ اسے خود کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا ہوا؟ سدرشنا کو گھبرائے ہوئے مسز دوارکا داس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ماں جی، پولیس والی ہے نا، میں تو کہتا ہوں اسے کسی ڈرامے کمپنی میں ہونا چاہیے تھا، بیٹھے بٹھائے مصیبت کڑی کر دی، بچوں والی ضد کہ ابھی چل پڑو اور میں تمہارے ساتھ ہی واپس آنا چاہتی ہوں۔ عجیب لڑکی ہے یہ بھی۔ اس نے اپنے دانشت میں سندرشنا کے والدین کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن سلیم نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ بے چین ہو گئے ہیں۔
کہاں سے فون کر رہی تھی؟ تمہیں کہاں بلایا ہے؟ لالا دوارکا داس نے بے چینی سے پوچھا۔ انکل آپ کو کیا ہو گیا؟ بھائی جہاں بھی بلایا ہے میں جا رہا ہوں، اور 2-3 روز میں سیر سپاٹے کے بعد واپس لوٹ آؤں گا۔ وہاں کشمیر میں گڑبڑ چل رہی ہے نا، اس لیے گھبرا رہی ہے۔ آخر کو بھارتی ناری ہے، بھلے پولیس کی وردی پہن لے، دل تو وہی چڑیا جیسا ہی ہے اس کا۔ اس نے لالا دوارکا داس کو مطمئن کرنا چاہا۔ آدھے گھنٹے تک دونوں میاں بیوی اس کا دماغ چاٹتے رہے۔ بلا آخر لالا جی نے قدرے مطمئن ہو کر اسے فوراً جموں جانے کو کہہ دیا۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کی خیریت جاننے کے لیے بے چین ہوتے جا رہے تھے۔ لالا جی اور راہل نے اپنی گاڑی میں خود ریلوے اسٹیشن پر اسے چھوڑا۔ لالا دوارکا داس نے اپنے اثر رسوخ سے اسے جموں کے لیے سیٹ اور برت لے دیا تھا، اور اسے بطور خاص سمجھاتے ہوئے کہا تھا، بیٹا سب سے پہلے ہمیں فون پر اطلاع دینا، اور ہاں اگر کوئی بھی معاملہ خراب ہوا تو سندرشنا کی ماں کو نہیں بتانا، مجھے بتانا، میں خود دیکھوں گا۔ تم یا سندرشنا کوئی جذباتی قدم نہ اٹھانا، یہ انٹیلیجنس کا معاملہ ہے۔ میں نے اس لڑکی کو بتیرا سمجھایا کہ پولیس میں چلی جائے، لیکن ضدی ہے، کیا مجال جو کسی کی بات مان جائے۔ بھگوان جانے اس کی عقل پر کیا پردہ پڑ گیا ہے۔ خیر تم اپنا دھیان رکھنا۔ انہوں نے بزرگوں کی طرح اس کی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ساری رات وہ اپنے برت پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے دل و دماغ میں بھی جنگ جاری رہی کہ وہ کسی بھی معاملے میں سدرشنا کی مدد کرے یا نہ کرے۔ اس نے فون سے واقعی گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اصل میں کیا بات ہے اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ صبح ڈھلنے پر ٹرین نے اسے پٹھان کوٹ پہنچا دیا، جہاں سے اس نے دوسری ٹرین کے ذریعے جموں تک جانا تھا۔ لکھن پور پر بنے ریلوے کے پل نے اسے دریائے کوی عبور کروایا، اور اب ٹرین کشمیر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ یہاں سڑک کے دو رویے اور پہاڑوں پر ایسے جا بجا بھارتی فوج دکھائی دے رہی تھی۔ کشمیر کی حدود میں داخل ہوتی ہی اسے احساس ہو گیا تھا جیسے یہاں طبلِ جنگ بج چکا ہو۔ جہاں کہیں ریلوے لائن کے نزدیک سڑک دکھائی دیتی، وہاں سے اکثر فوجی گزرتے نظر آتے تھے۔ ساری رات ریل کا سفر نے اسے تکا دیا تھا، لیکن یہ تھکاوٹ اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتی تھی۔ اب بھی وہ بڑا چاقو چوبند اور آنے والے غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جموں تک راستے میں ٹرین کو 4-5 مرتبہ روک کر اس کی چیکنگ کی گئی، اور خدا خدا کر کے دوپہر کے بعد وہ لوگ جموں پہنچے۔ سلیم نے یہاں ایک وشنو ڈھابے پر کھانا کھایا اور پھر بس سٹینڈ پر موجود ایک باتھ روم سے غسل کیا۔ اب وہ ایک طرح سے دوبارہ تازہ دم ہو چکا تھا۔ ایک کوچ کے ذریعے اس نے ادھم پور کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا، اور اونگتے ہوئے بلا آخر شام ڈھلنے پر ادھم پور پہنچ گیا۔ سرکاری بس اپنے بس سٹینڈ میں جا کر رکھڑی ہو گئی، اور جب وہ بس سے باہر نکلا تو سب سے پہلے اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی سندرشنا پر پڑی تھی، جو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شاید اس کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ سلیم کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی، اور دوسری ہی لمحے اس کی سینے سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ کیا بات ہے سدرشنا، تم؟ کچھ نہیں، یوں ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا آپ کو بلانے کا۔ 2-3 روز یہاں رہنے سے طبیعت بہل جائے گی۔ اس کے دوست ارملا نے سلیم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چلیے یہاں سے چلتے ہیں، کہیں اور بیٹھتے ہیں، سندرشنا نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ دونوں آرمی کی ایک جیپ میں آئے تھے، جس کا ڈرائیور بھی موجود تھا۔ سلیم کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ڈرائیور بھارتی فوج کا حوالدار تھا۔ اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے تھے، یا تو سدرشنا کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل تھی کہ اس کے ساتھ اسکارٹ کرنے کے لیے باقاعدہ حوالدار کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، یا پھر اسے مشتبہ جان کر راہ نے اس کے ساتھ حوالدار کو چپکا دیا۔ سلیم جانتا تھا کہ اپنے کسی بھی ایجنٹ یا آفیسر پر راہ کسی شک شبے کے بغیر کوئی نہ کوئی چیک رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی معمول کی ایک پریکٹس تھی، اور وہ اس پر وقتاً فوقتاً عمل کرتے رہتے تھے۔ عموماً راہ کے بہت قابل اعتماد آفیسرز کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی باقاعدہ نگرانی ان سے متعلق کوئی بھی مشکوک مفروضہ قائم کر کے کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ راہ کے ایجنٹ سے آفیسر تک کبھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، خصوصاً اپنی پرائیویٹ زندگی سے متعلق وہ ایک دوسرے کو بالکل بے خبر رکھتے تھے۔ ادھم پور سے چند کلومیٹر دور کٹھورا کے نزدیک وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔
اگلے سیٹ پر ارمیلا بیٹھی تھی اور پچھلی سیٹ پر سلیم اور سردرشنا۔ اس دوران سلیم نے اس سے متعدد مرتبہ اشارے کنائے سے کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے متعلق دریافت کیا تھا، لیکن سردرشنا نے جب بار بار موضوع گفتگو ہی بدل دیا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ان لوگوں کی موجودگی میں گفتگو سے ہچکچا رہی ہے۔ جس سڑک پر وہ سفر کر رہے تھے وہاں شاید ہی کسی پرائیویٹ وہیکل کو آنے کی اجازت تھی، یا پھر یہاں ٹریفک ہی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ آدھ گھنٹے کے سفر میں انہیں راستے میں صرف ایک بس دکھائی دی تھی۔ اب وہ لوگ بڑے نالے کے کنارے چھوٹی سی پہاڑی کے نزدیک پہنچ چکے تھے، جس سے قریباً 3-4 فرلانگ دور ایک کونے میں چند مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ چاروں طرف پراسرار سناٹا طاری تھا، جس کا کبھی کبھی نالے سے گزرتے تیز پانی کی آواز چند لمحوں کے لیے تسلسل توڑ دیتی تھی۔ پہاڑی سلسلے کو چیل اور دیودار کے درختوں نے مکمل ڈھانپ رکھا تھا، اور یہاں آنے پر خنکی کا احساس کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ سلیم کو کوٹ میں سردی محسوس ہو رہی تھی جو اس نے دہلی سے سوار ہوتے ہوئے پہن لیا تھا۔ جیپ رک گئی اور وہ سب نیچے اتر آئے۔ اس نے جیپ سے اترتی ہی سب سے پہلے اپنے بیگ سے جیکٹ نکال کر پہنی تھی اور کوٹ کو اپنے بازو پر لٹکا دیا۔ یہی ان کی منزل تھی۔ پہاڑی کے اوپر جانے کے لیے پتریلی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، جن پر درختوں کے پتوں نے ایسے سائے کر رکھا تھا کہ شاید ہی کہیں درختوں کے پتوں سے سورج کی روشنی چن کر زمین تک آ سکتی تھی۔ یہ راستہ اوپر موجود ریسٹ ہاؤس کو جاتا تھا۔ یہ آرمی انٹیلیجنس کا ریسٹ ہاؤس تھا، جہاں سوائے فوجی اور انٹیلیجنس افسروں کی اور کسی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ارمیلا نے اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں سہیلیاں اس ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر ہے۔ انہیں کورس مکمل ہونے پر 4 دن کا ریسٹ دیا جاتا تھا، اور دونوں نے یہ 4 دن یہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ارمیلا کے تعاقب میں وہ دونوں اوپر آئے تو سلیم کو وہ قلعہ نما ریسٹ ہاؤس دکھائی دیا، جس کی ایک جھلک بھی سڑک سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا خفیہ اور خوبصورت ریسٹ ہاؤس نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کمروں کی تعداد 25-30 سے زیادہ تھی، اور ہر کمرہ ایک الگ دنیا اپنے اندر بسائے رکھتا تھا۔ ٹی وی سیٹلائٹ نشریات کو بطور خاص یہاں خصوصی اینٹینا لگا کر پہنچایا گیا تھا، اور کمیونیکیشن نظام کے لیے ایک کونے میں چھوٹا سا ٹاور الگ سے بنایا گیا تھا، جس کے ذریعے یہاں ہر کمرے میں ڈائریکٹ ڈائلنگ فون رکھے گئے تھے۔ دونوں سہیلیوں کو رہنے کے لیے بالکل الگ ایک کمرہ دیا گیا تھا، جو کمروں کے ایک قطار کے آخری کونے پر موجود تھا۔ اس کے بعد 4-5 کمرے غیر آباد تھے، لیکن اس کے آگے والے تمام بک تھے، اور اس کے باہر موجود وسیع عریض لان میں اس نے متعدد عورتوں اور مردوں کو حالات سے بالکل بے نیاز اپنے اپنے کاموں میں مگن بھی دیکھا تھا۔ سندرشنا، تم نے کیا ہسٹری پھیلا رکھی ہے؟ گھر میں سب پریشان ہیں، ہمیں فوراً کال بیک کر کے انہیں بتانا ہے کہ تم خیریت سے ہو، اور میں بھی۔ کمرے میں پہنچتی ہی اس نے ایک کرسی پر گرتے ہوئے کہا، راج بھیا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اصل بات یہ کیا بتائے گی؟ وہ باسٹرڈ ہے نا میجر شرما، الو کا پٹا، وہ اس کی جان کو آ گیا ہے۔ کرنل جوشی ایکسیڈنٹ میں مارے جا چکے ہیں، اب ہماری کمانڈ اسی کے پاس ہے، اور بیڈ لک کے سندرشنا کے 5 ایجنٹ بھی پاکستان جاتے ہوئے پکڑے گئے۔ اس واقعے کو میجر شرما الٹی سیدھے رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ خواہ ڈر رہی ہے۔ میں ہوں نا، اس سالی کی کیا مجال ہے جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ کرنل صاحب انفارچونیٹلی مارے گئے، ورنہ میں اس سے آٹے دال کا باؤ بتا دیتی۔ اور میلا نے، جو میجر شرما پر کافی گرم دکھائی دے رہی تھی، غصے سے کہا۔ سلیم کو اب اس کی پریشانی کی وجہ اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ آج تک میجر شرما اس کی آبرو ریزی نہیں کر سکا، حالانکہ اس گروپ کی کسی بھی لڑکی کے لیے اس کا ایک اشارہ ہی کافی تھا، اور اب کرنل کی موت کے بعد جب وہ ان کا انچارج بھی ہو گیا تھا تو اس کے لیے اپنی درینہ ہوس پوری کرنے کا بہترین موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ سلیم کو علم تھا کہ راہ اور بھارتی آرمی کے کچھ بگڑے ہوئے نوجوان آفیسران مغرب کی پیدا کردہ جنسی بیماریوں کے شکار ہیں، خصوصاً یہ لوگ کسی بھی لڑکی کو بے بس کر کے اپنے خاص حص کو تسکین دیا کرتے تھے، اور بھارتی اخبارات میں آئے روز بھارتی سیاستدانوں سے پولیس اور آرمی آفیسر تک کے ایسے گروپوں کے کالے کرتوت منظر عام پر آتے رہتے تھے، جو پہلے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے، پھر ان کی ننگی تصاویر اور بلو فلمیں بنا کر ساری زندگی ان کی بے بسی
کو بلیک میل کرتے رہتے تھے۔ یہ اس معاشرے کی اب ایک ریت بن کر رہ گئی تھی۔ اس سے متعدد کیس منظر عام پر آئے تھے۔ یہ الگ بات کہ آج تک کسی ملزم کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے تھے اور ان کے خلاف کوئی گواہی دینے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ کہیں سندرشنا کو بھی ایسے ایڈونچر پسند نوجوان آفیسر کے نظروں میں تو نہیں آئی گئی۔ وہ لوگ جو میجر شرما کے ذریعے اس پر مختلف نفسیاتی حربے آزما کر اسے بلیک میل کر رہے ہوں۔ اس کے زیر تربیت 5 ایجنٹ پاکستان میں گرفتار گو کے معمول کی بات کی، لیکن اگر شرما چاہتا تو اس ایشو پر اس کا ساری زندگی کا ریمانڈ حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے خلاف کچھ بھی ممکن تھا۔ وائٹ فلاور کے لیے اپنی زندگی میں اس نوعیت کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس کی تربیت کے مطابق تو اسے اس کھیل میں کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن سلیم کی غیرت نے سندرشنا کو خصوصاً اس مرحلے پر چھوڑ کر بھاگنا گوارا نہ کیا، جبکہ وہ اس کے سہارے کی واقعی محتاج تھی، اور سلیم نے اس کے سہارے لے کر اپنا اب تک کا کھیل کامیابی سے کھیلا تھا۔ اس نے سندرشنا کو بچانے کے لیے آخری حد تک چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ارمیلا اس کھیل میں کہاں سے آ گئی؟ اس کے ذہن میں اچانک ہی ایک تجسس ابلا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔